میں اپنے سیکولر طبقے سے پوچھتا ہوں جو دیسی لبرل ہیں, کون سا سوسائٹی میں ایسا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں؟ کیا ترقی کم ہو رہی ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ہماری سوسائٹی میں لٹریسی ریشو پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ آپ لوگ کو جواب دینا پڑے گا. پہلے ایجوکیشن کم تھی, اب ایجوکیشن بولو زیادہ ہے. اب تو ایسے ایسے اسکول کھل گئے ہیں جو آپ نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھے ہو. ایٹیٹیوڈ, تمیز. پہلے اسکولوں میں تمیز نام کا چیپٹر ہی نہیں تھا. ٹیچر پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ رہا ہے بچوں کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈانٹ بھی رہا ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہا ہے, ابے تبے سے بات بھی کر رہا ہے. اب اسکولوں میں ایسا نہیں ہے, کیمرے لگے ہوئے, ایک ڈنڈا بھی چلایا کمپلین. کیا خیال ہے بھائی؟ اب تو تمیز زیادہ آنی چاہیے سوسائٹی میں. اب تو لوگوں ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں ڈاکٹروں کا ریشو پہلے کم تھا, اب زیادہ ہو گیا ہے. لڑکیاں تو پہلے تعلیم حاصل کرتی ہی نہیں تھیں. لڑکیوں کو سکھایا جاتا تھا ان کی ماؤں کی طرف سے گھرداری. جب لڑکیوں کا رشتہ لینے کے لیے لڑکے والے آتے تھے تو گھر میں سلیقہ دیکھتے تھے, لڑکی کی ڈگری سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. بھائی یہ گھرداری میں خاندان کیسا ہے, تمیز آداب کیسے ہیں؟ اب سب کچھ ایک طرف. سب سے پہلے ایجوکیشن. کیا دیکھا جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, چپ کیوں بیٹھے ہو؟ ایجوکیشن دیکھی جاتی ہے, کتنی پڑھی لکھی ہے. تو ایجوکیشن تو بڑھتی چلی جاتی. تعلیم تعلیم. پہلے نہیں پڑھائی تھی لڑکی. ہماری دادیوں نانیوں نے کیا پڑھا ہے؟ وہ بھی تو کسی زمانے میں لڑکیاں ہی ہوں گی نا, دادیاں نانیاں ہماری. لیکن آپ حیران ہو گئے کہ جب سے ایجوکیشن زیادہ ہوئی, تعلیم عام ہو گئی, اور تمیز پہ موٹیویشنل اسپیکرز کے لیکچر بھرے ہوئے, آداب تمیز. سوسائٹی میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا, زنا کا ریشو بولو بڑھ گیا, گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کا ریشو بڑھ گیا, باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی سے بات کرنے کا ریشو بڑھ گیا, اور بالآخر بڑھاپے میں ماں اور باپ کو گھروں سے نکالنے کا ریشو بڑھ گیا. پہلے صبر بہت تھا لوگوں میں, بڑے بڑے غم برداشت. میں نے بچپن میں اپنی زندگی میں جوان موتیں دیکھی ہیں, ان کی ماؤں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک جوان لڑکا فوت ہوا 22 سال کا اچانک. اس کی ماں نے صبر کیسا کیا ہے. ہم تو چھوٹے تھے, چلے جاتے تھے گھروں میں, ماں رو رہی ہے جوان بیٹے کے جنازے کو دیکھ کر اور کہہ رہی ہے اللہ یہ رونا میرے اختیار میں نہیں ہے, اس پہ مجھ سے مواخذہ نہ کرنا, میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. اس کو اپنے رونے پہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو. حالانکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, کوئی یونیورسٹی کی پروفیسر نہیں تھی وہ خاتون. اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میرا خیال ہے اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے. خیال کیا, یقین سے کہہ سکتا ہوں. بیٹے کی موت پہ صبر کتنا, اور بیٹا پڑھنے کے لیے گیا تھا, وہیں یونیورسٹی میں ڈیتھ ہوئی ہارٹ اٹیک سے. کوئی بیماری ہوگی واللہ عالم. کیسا صبر. تو نہ ایجوکیشن ہے, نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے انگلش میں ٹھش پش کر کے لوگوں کو. آج ٹک ٹاک پہ دیکھو, ہر دوسرا آدمی لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, اور اتنے غلط طریقے سے بعض لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ معاشرے میں آگ لگا رہے ہیں. ابھی ایک صاحب ہیں, وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے 10-15 سال اگر چھوٹی ہے تو اس کے بڑے جذبات ہوتے ہیں, آپ اس کو پورا نہیں کر پاتے, اور گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے نا. یہ ڈفرینس بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایج ڈفرینس زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی بہت سی شادیاں ہیں جن میں ایج کا بہت فرق ہے, آپ ان کی بیویوں کو کیوں احساس کمتری میں ڈال رہے ہو؟ وہ اچھی بلی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی ہے, کوئی 15 سال بڑا, کوئی 20 سال بڑا, وہ خوش ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے آگ لگا رہے ہو گھروں میں. نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے خواتین کہ ہاں میرا میاں تو 10 سال بڑا ہے, میرا میاں تو 15 سال بڑا ہے, میں یہ چیز خود فیل کر رہی ہوں. حالانکہ اس سے پہلے فیل نہیں کر رہی ہوگی, اس کی تقریر سن کے فیل کرنا شروع کر دیا ہوگا. چھوڑ دو, تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی پرسنل لائف میں ٹانگ اڑانے کی؟ کیوں لڑوا رہے ہو آپس میں؟ ہر آدمی موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے, ہر آدمی لوگوں کے گھروں میں گھسا ہوا ہے, ہر آدمی 4 کتابیں پڑھ لے, بلکہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے, لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع. اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو پھر آپ یوں کریں, اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو آپ چھوڑ دیں, اس کا میاں جیسا ہوگا وہ اپنے باپ سے مشورہ لے لے گی, اس کے ماموں بھی ہیں ان سے مشورہ لے لے گی. آپ کو کیا پتا کہ آپ جو اس کو گائیڈ کر رہے ہیں اس سے اور زیادہ فساد پیدا ہو جائے گھر کے اندر. چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو سب کچھ آتا ہے, اور ان کے اپنے گھروں کے حالات دیکھو, کوئی کنٹرول میں نہیں ہوتا, نہ ان کی اولادیں کنٹرول میں, نہ انہوں نے خود ماں باپ کی کوئی کیئر کرنی ہوتی ہے. ایک سکھا رہا ہے لوگوں کو